حضور کو دفن کر کے لوٹے، تدفین سے فارغ ہوئے، قبر مبارک میں اتارا، حکم پورا کیا، کہتے ہیں واپس آئے تو جناب انس سے سیدہ فاطمہ کہنے لگی انس تو نے بھی میرے رسول پہ مٹی ڈالی ہے، انس تیری جرت ہو گئی تھی؟ فرماتے اس وقت فاطمہ کا پہلا آنسو گرا اور پھر 6 مہینے حضور کے بعد حیات رہی، میں نے اس کے آنسو ہی گرتے دیکھے، لوگ سو جاتے وہ حضور کے روضے پہ جا کے بیٹھ جاتی، کہتے میں سمجھاتا بہلاتا، لیکن فاطمہ کہتی علی صبر اپنی جگہ، کرم اپنی جگہ، اور میں تجھے کیا بتاؤں، بہن بھائی پہلے سارے چلے گئے، والدہ پہلے چھوڑ گئی، اب حضور علیہ السلام نے بھی پردہ ڈال لیا ہے، مجھے چار اور جانب کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کہتے ہیں 6واں مہینہ تھا حضور کے وصال کو، ایک دن مسکراتی ہوئی فاطمہ گھر آئی روزے سے رات کو بچوں کے ساتھ، تو شیر خدا کہنے لگے، میں نے کہا فاطمہ بڑے دنوں کے بعد مسکراتے دیکھا، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی علی آج میری آنکھ لگ گئی تھی، مجھے حضور خواب میں ملے ہیں، تو مجھے حضور نے کہا تو روتی کیوں ہے؟ تو میں نے کہا محبوبہ میرا دل نہیں لگتا، تو فرمایا بیٹی تیاری کر تو میرے پاس آنے والی ہے۔ حضرت علی فرماتے بس فاطمہ بیمار ہوئی، چند دن گزرے تو مجھے بلایا، وہ کہنے لگے علی وقت جانے کا آ گیا ہے، یہ علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے، نبی کے گھر کی ہے عزت، نبی سے سنتے، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، جانے کا وقت آ گیا ہے علی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی نواسی جناب امامہ سے شادی کر لینا، وہ حضور کو بڑی پیاری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے حسن حسین ان کا خاص خیال رکھنا، اور تیسرے لفظ کہے تو حضرت علی تڑپ کے روئے، کہنے لگی میں نے وقت گزارا ہے، آپ کی حقوق میری ذمہ داری تھے، میں انسان تھی بھول جاتی تھی، اگر مجھ سے کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے رضا الہی سے درگزر کرنا، کہیں میں حضور کے سامنے جا کے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے ہاتھ تھاما اور میں نے کہا فاطمہ علی کا بڑا مرتبہ تھا، پر جو تیری نسبت سے کمال تھا وہ تیرا ہی تھا، تو کیسی بات کرتی ہے، تو نے تو حد کر دی، شہزادی ہو کے میرے گھر میں خادموں کی طرح رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوسرا حکم یہ ہوا کہ مجھے رات کو دفنایا جائے، اور فرمایا میرے پہلے مدینے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ حضرت فاطمہ نے سب سے پہلے کہا، فرمایا میری چارپائی کے ساتھ لگا کے نا شاخیں، چارپائی کے ساتھ تو اوپر لا کے انہیں اوپر سے باندھ دینا، اور ان شاخوں کے اوپر ایک کپڑا ڈالنا، میرے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔